بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ 7 کام جس گھر میں ہوتے ہیں اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں داخل ہوتے ہیں، اور جس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوں گے تو اس گھر میں غریبی، محتاجی، تنگ دستی آئے گی۔ تو آپ ویڈیو کو سکپ مت کیجیے گا۔ ناظرین، اگر ان 7 کاموں میں سے اگر ایک کام بھی آپ کے گھر میں ہو رہا ہو تو مکمل طور پر پابندی لگا دیں۔ آپ ان 7 کاموں میں سے ایک کام بھی گھر میں نہ ہونے دیں۔ اگر یہ 7 کاموں میں سے ایک کام بھی آپ کے گھر میں ہوگا، پھر اسی کیفیت میں آپ کے گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں داخل ہوں گے، اور رحمت کے فرشتے نہیں داخل ہوں گے تو اس گھر میں غریبی، محتاجی، تنگ دستی آئے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گھر میں کتا پالنا، یعنی ایسا گھر جس میں کتا ہو، اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں داخل ہوں گے، اور جس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں داخل ہوں گے تو ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ ایک دفعہ نبی علیہ السلام جب صبح سویرے بیدار ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی زیادہ غمگین تھے اور بہت زیادہ خاموش تھے۔ تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اتنا غمگین اور خاموش کیوں ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ سے ملوں گا، لیکن ابھی تک جبرائیل امین علیہ السلام نہیں، اس وجہ سے میں آج پریشان ہوں۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد آپ علیہ السلام کی چارپائی کے نیچے کتے کا چھوٹا سا بچہ موجود تھا، تو آپ علیہ السلام نے اس کو وہاں سے ہٹانے کا حکم دیا۔ جب ہٹایا اس کے بعد آپ علیہ السلام نے اپنے دست مبارکہ سے وہاں پانی چھڑک دیا۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل امین علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم نے تو وعدہ کیا تھا پہلے آنے کا۔ تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس گھر میں نہیں آتا جس گھر میں کتے موجود ہوتے ہیں۔ ناظرین، دوسری چیز جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں جاندار کی تصویر لگی ہو اس گھر میں بھی رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ محتاجی آتی ہے، تنگ دستی آتی ہے۔ جاندار کی تصویر کا مطلب ہے چرند پرند، یعنی ہر وہ چیز جس کے اندر جان موجود ہے، اس چیز کی تصویر آپ اپنے گھر میں نہیں لگا سکتے۔ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، اپنی تصویر کو فریم میں لگا کر گھر میں لٹکا دیتے ہیں۔ تو اگر ایسی تصویر کوئی اپنے گھر میں رکھتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی گھر میں غریبی، محتاجی، تنگ دستی آتی ہے، تو ایسے کام کرنے سے گریز کریں۔ ناظرین، تیسری چیز ہے رشتے ناطے توڑنے والے کے گھر میں بھی رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ رشتوں کو توڑنے والا بہت بڑا گنہگار ہوتا ہے، کبھی بھی آپ یہ کام نہ کریں۔ ناظرین، چوتھی چیز، جس گھر میں جنبی ہو اس میں اللہ کے رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے ہیں۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی بھی ناپاک ہو جاتا ہے یا آپ خود ہی ناپاک ہو جاتے ہیں تو فوراً غسل کر لیجئے۔ ناپاکی سے آپ کے گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے، اور پھر جس کی وجہ سے غریبی، محتاجی، تنگ دستی آئے گی۔ ناظرین، پانچویں چیز، جس گھر میں عورت کی آواز اونچی ہو، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں عورت کی آواز اونچی ہو اس گھر میں اللہ کے رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوں گے۔ اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ عورت کی آواز 4 دیواری کے اندر ہی ہو۔ عورت کی آواز جو ہے وہ بلند نہ ہو، تو اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ عورت کی آواز جو ہے مرد کی آواز سے اونچی نہ ہو۔ ناظرین، چھٹی چیز، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں حرام مال لا کر کھایا جاتا ہو تو اس گھر میں کے فرشتے نہیں آتے۔
اور گھر سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اسی لیے خیال رکھیں کہ ہم حرام مال نہ کمائیں بلکہ حلال روزی تلاش کریں۔ ناظرین، 7ویں چیز، مہمانوں کی مہمان نوازی نہ کرنے والے کے گھر میں بھی فرشتے نہیں آتے بلکہ اس گھر میں تو رزق کی کمی آ جاتی ہے۔ مہمانوں کے آنے سے آپ کبھی بھی ناراض نہ ہوں بلکہ مہمان جب آئے تو اس کی مہمان نوازی کرے، اس سے آپ کے گھر میں رحمت کے فرشتے بھی آئیں گے اور ساتھ رزق بھی لائیں گے۔ تو ناظرین، یہ تھے وہ 7 کام جس کے بارے میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ 7 کام آپ کے گھر میں ہو رہے ہیں اور اگر ان 7 کاموں میں سے ایک بھی آپ کے گھر میں ہوتا ہو تو اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں داخل ہوں گے، اور جس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوں گے تو اس گھر میں غریبی، محتاجی، تنگ دستی، پریشانیاں آتی رہیں گی۔ موجودہ حالات میں ہر شخص ہی کسی نہ کسی طرح پریشانی کا شکار ہے، کوئی مالی مسائل کا شکار ہے تو کوئی ذہنی سکون کے لیے ترستا ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں جیسے ہمارے اعمال ہوتے ہیں ویسے ہی اثرات ہماری زندگی پر مرتب ہوتے ہیں۔ جی ہاں، اپنی پریشانی کا شکار انسان کسی نہ کسی طرح خود ہی ہوتا ہے۔ اب آپ ان تمام چیزوں کی ہی مثال لے لیں جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں یہ موجود ہوں وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ بعض گھروں میں کئی طرح کی بڑی چھوٹی تصویریں نصب ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ لوگوں کو گھر میں بلا ضرورت و حاجت کتا پالنے کا بھی قرآن کریم میں اللہ پاک کا ارشاد ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے، یعنی انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین۔ کیسے اچھے ہیں یہ رفیق جو کسی کو میسر آئیں۔ ناظرین، بے شک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہم سب پر لازم ہے۔ جس چیز کا حکم ہو وہ کیا جائے اور جس چیز سے منع فرمایا گیا ہو اس سے رک جائیں، اسی میں ہماری بھلائی ہے۔ ان تمام چیزوں کا گھر سے خاتمہ کریں، انشاءاللہ رحمتوں کا نزول ہوگا اور زندگی ہر لحاظ سے پرسکون گزرے گی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے رزق میں کشادگی عطا فرمائے اور ہمارے گھروں میں مال میں رحمتیں برکتیں نازل فرمائے اور ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ فیوچر میں اپلوڈ ہونے والی ہر نئی اور معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین ثم آمین۔